پاکستان جو کہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اس کی سلامتی کا ضامن اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ اس کے گمنام ہیروز اور پاکستان کا ایٹمی پروگرام۔ ملک عزیز کا ایٹمی اور میزائل پروگرام ہمارا وہ اثاثہ ہے جس کی کامیابی کا سہرا اس وقت کی سیاسی قیادت سے لے کر افواج پاکستان اور کہوٹہ ریسرچ لیبارٹری کے تمام سائنسدانوں کے سر بنتا ہے۔ ناظرین، دنیا آج بھی حیران ہے کہ ایک ایسی قوم جو قرضوں میں جکڑی ہوئی تھی، وہ کس طرح ایسی کامیابی کے ساتھ دنیا کا بہترین ایٹمی اور میزائل پروگرام چلا سکتی ہے۔ تو اس کامیابی کے پیچھے تھا پاکستانی قوم کا جذبہ۔ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے ہر پاکستانی نے اپنا حصہ ڈالا تھا، اور ہم سب کی آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک انتہائی خوبصورت داستان سنائیں گے جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں گجرانوالہ کے ایک لوہار کا کیا اہم کردار رہا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جب ایٹمی پروگرام میں ایک مشکل کا شکار ہوئے تو وہ کون لوہار تھا اور اس نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی کس طرح مدد کی، یہ سب آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر معلوماتی ویڈیو آپ تک ملتی رہے۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام 1972 میں منیر احمد خان کی سربراہی میں شروع ہوا، اور پہلا کام پاکستانی سائنسدانوں نے ایٹمی ایندھن کی تیاری کے لیے کارآمد تابکار مواد بنانے والی مشین گیس سینٹریفیوج پر تحقیق سے شروع کیا۔ یہ مشین مدھانی کے اصول پر کام کرتی ہے، جیسے مدھانی دودھ میں سے مکھن نکالتی ہے۔ گیس سینٹریفیوج تابکار مواد کو انتہائی تیزی سے گول سلنڈر کے اندر گھما کر کارآمد اور غیر کارآمد ایٹموں کو الگ کرتی ہے۔ مشین جتنی تیزی سے گھومے گی اتنا اچھا کام کرے گی۔ پاکستانی سائنسدان جی اے عالم نے اپنے طور پر 1975 میں گیس سینٹریفیوج بنا کر 30,000 چکر فی منٹ پر گھما لی۔ جے عالم نے پہلے کبھی یہ مشین نہیں دیکھی تھی، صرف اپنی کتابی معلومات پر اتنی پیچیدہ مشین بنا کر کامیابی سے چلائی۔ 1975 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں شمولیت اختیار کی۔ اسی سال انہوں نے جے اے عالم سے ملاقات کی اور ان کی بنائی ہوئی گیس سینٹریفیوج دیکھی۔ جے اے عالم کا ڈیزائن کام تو کرتا تھا، مگر فی منٹ 30,000 چکر نہایت کم تھے۔ اس رفتار سے ایٹمی ایندھن بنانے میں بہت طویل عرصہ لگ جانا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ریاضی دان خلیل قریشی کی کیلکولیشن رہنمائی کے لیے موجود تھی، اور اسے دیکھتے ہوئے حساب لگایا گیا کہ گیس سینٹریفیوج کو کم از کم 60,000 RPM پہ گھمانا پڑے گا۔ تجربات کیے گئے، جب بھی گیس سینٹریفیوج مشین کے اندرونی پنکھوں کو تیزی سے گھمایا جاتا مشین ٹوٹ پھوٹ جاتی، بالکل ویسے ہی جیسے کچی روٹی کو تیز گھمایا جائے تو پہلے اس کی گولائی بڑھتی جائے گی اور پھر یہ پتلی ہو کر ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جائے گی۔ 60,000 چکر فی منٹ پر پاکستانی گیس سینٹریفیوج کے اندرونی پنکھوں کا یہی حال ہو جاتا تھا۔ پاکستان کے تمام بڑے سائنسدان سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور مسئلے کا حل تلاش کیا۔ کئی طرح کے حساب لگائے گئے اور سبھی اس بات پر متفق ہو گئے کہ ایلومینیم دھات کا جو مرکب الائے پنکھے بنانے میں استعمال ہو رہا ہے وہ کمزور ہے۔ کئی مہینوں کی جدوجہد کے بعد ایک نیا ایلومینیم مرکب بنایا گیا جو حساب کے مطابق پنکھے کی شکل میں ڈال کر 1 منٹ میں 60,000 بار گھمایا جائے تو نہیں ٹوٹے گا۔ اور جب تجرباتی طور پر مشین چلائی گئی تو کچھ دنوں تک کچھ نہ ہوا، لیکن کچھ دن مسلسل چلنے کے بعد یہ مشین بھی پہلے والے ڈیزائن کی طرح زور برداشت نہ کر پائی اور ٹوٹ پھوٹ گئی۔ سب سائنسدان حیران رہ گئے، حساب کے مطابق ایسا ہونا ممکن نہیں تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو میٹالرجسٹ یعنی خود دھاتوں کے ماہر تھے، وہ بھی حیران رہ گئے کہ اتنی مضبوط دھات کیسے ٹوٹ گئی۔ سائنسدانوں کا ہنگامی اجلاس بلایا۔ مسئلہ وقت کا تھا۔ انڈیا 1974 میں ایٹمی دھماکے کر چکا تھا، اور اس سال کے بعد کوشش کے باوجود ہماری ایٹمی ایندھن بنانے والی گیس سینٹریفیوج کو مسائل درپیش تھے۔ مسئلہ جلد حل کرنے والا تھا۔ اجلاس میں پاکستانی ریاضی دان، دھاتوں کے ماہر اور ایٹمی سائنسدان سب شریک تھے، اور سب نے مشین کے نقشے، کیلکولیشن، دھاتی مرکب، ہر چیز کا جائزہ لیا، مگر مسئلے کا حل سمجھ نہ آیا۔ اجلاس میں موجود چند افراد نے ایک عجیب بات کہہ ڈالی۔ پہلی مثال دی کہ جس طرح لاعلاج مریض کو جب ڈاکٹر کے پاس سے دوائی نہیں ملتی تو وہ حکیم، نجومی یا عامل کے پاس بھی جانے سے گریز نہیں کرتا، اس امید پہ کہ شاید کہیں سے حل نکل آئے۔ چونکہ اس وقت ہمارے پاس بھی اس مسئلے کا حل موجود نہیں، اور وقت بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ کوئی پتہ نہیں کب بھارت ایٹم بم بنا کر ہم پر برسا رہا ہو، چنانچہ کچھ نیا اور غیر معمولی قدم اٹھانا پڑے گا۔ ان لوگوں نے بتایا کہ ہمیں گجرانوالہ کے ایک لوہار کا پتہ ہے جو جدی پشتی لوہار ہے اور دھات کے ہر کام میں ماہر ہے۔ دلائی، خرادیہ، دھات کا کوئی بھی کام ہو، اس لوہار سے ماہر بندہ ہم نے نہیں دیکھا۔ چلتے ہیں اس کے پاس، شاید وہ کوئی حل بتا دے۔ کچھ تذبذب کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ رازداری رکھتے ہوئے ڈاکٹر قدیر اور چند اور سائنسدان خود لوہار کے پاس جائیں گے۔
اگلی ہی دن ڈاکٹر عبدالقدیر خان چند دو ساتھیوں کو لے کر گجرانوالہ پہنچے۔ پاکستان اٹامک انرجی کی گاڑی ایک پرانی سی ورکشاپ کے سامنے رکی اور اندر ایک 50-55 سال کا لوہار اپنی بٹی کے پاس بیٹھا گرم دانت کے ٹکڑے پر ہتھوڑے چلا رہا تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اندر گئے اور لوہار کا کام ختم ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ جب لوہار فارغ ہوا تو اس نے پہلا سوال کیا، بھائی صاحب کیا درانتیاں بنوانے آئے ہو؟ فصلوں کی کٹائی ہونے والی ہے، آج کل ہم درانتیاں خوب بیچ رہے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنا تعارف کروایا جو اسے بالکل سمجھ میں نہیں آیا۔ نہ اسے اٹامک انرجی کمیشن کا پتہ تھا کہ کیا چیز ہے اور نہ ہی پاکستان کی ایٹمی پروگرام کا۔ کہنے لگا کہ بھائی صاحب آپ مسئلہ بتاؤ، بس اتنی مجھے سمجھ آئی ہے کہ آپ کو کوئی مشین بنانا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر قدیر خان نے آسان الفاظ میں اسے سمجھایا کہ ہم ایک ایسا پنکھا بنانا چاہتے ہیں جو وزن میں تو ہلکا ہو لیکن بہت تیز گھومے۔ لوہار نے پوچھا کہ ویسا پنکھا جو گاڑیوں کے انجن میں لگا ہوتا ہے؟ وہ میں نے ایک گاہک کے لیے بنایا تھا، تلائی بھی خود کی تھی اور دانت بھی خود تیار کی تھی اور انجن میں لگایا تھا، میرا پنکھا آج بھی چلتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان سمجھ گئے کہ یہ لوہار ٹربو چارجر کی بات کر رہا ہے جس میں پنکھا لگتا ہے جو 1 منٹ میں 1,00,000 مرتبہ گھومتا ہے، لیکن وہ پنکھا چند منٹوں کے لیے گھومتا ہے جبکہ گیس سینٹریفیوج کے پنکھے اسی رفتار پر کئی مہینے مسلسل گھومنے ہوتے ہیں۔ بہرحال ڈاکٹر عبدالقدیر کو سمجھ آ گئی کہ یہ انسان کام جانتا ہے۔ لوہار نے مزید تفصیل پوچھی تو اسے بتایا گیا۔ لوہار تھوڑا سوچ کر بولا، مجھے اپنی بٹی پر لے جاؤ جہاں آپ پنکھے بناتے ہو، مسئلہ میں وہاں سمجھوں گا اور امید ہے کہ حل بھی بتاؤں گا۔ لوہار کو اسی دن اٹامک انرجی کمیشن کی ورکشاپ لایا گیا جدھر فاؤنڈری تھی اور دانت پگھلا کر سانچوں میں ڈالنے کا کام ہوتا تھا۔ لوہار نے کہا کہ اس سے پہلے بنائے گئے پنکھے دکھائے جائیں۔ ایک نمونہ اسے دیا گیا۔ لوہار نے نمونے کو غور سے دیکھا، پھر ہتھوڑی سے ہلکا سا مارا اور آواز سنی، پھر کئی بار ایسا کیا اور ہلکا سا مسکرا دیا اور کہا، مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، اب آپ میرے سامنے ایک پنکھے کی اسی طرح سانچے میں ڈلائی کریں جیسے آپ کرتے تھے۔ شام کا وقت ہو چکا تھا اور عملے کو اپنے اپنے گھروں کو جانا تھا، لیکن اٹامک انرجی کمیشن میں ایک لوہار کو دیکھ کر یہ دلچسپ صورتحال دیکھنے کے لیے عملہ رک گیا اور ورکشاپ میں ایک چھوٹا سا ہجوم لگ گیا جس میں نئے انجینئر بھی شامل تھے اور پرانے بھی۔ دانتی مرکب کو بٹی میں ڈال کر پگھلایا گیا اور لوہار کے سامنے سانچے میں ڈالا گیا۔ لوہار کڑا دیکھتا رہا اور پھر بولا، مسئلہ یہ ہے کہ آپ سانچے میں دانت بہت آہستہ ڈال رہے ہو یہ رہا ہے کہ سانچے میں پہلے جانے والی پگھلی ہوئی دانت ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور پیچھے آنے والی نسبتاً گرم دانت اس کے ساتھ جڑ نہیں پا رہی، اس لیے آپ کا پنکھا کمزور بن رہا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ مٹی کا برتن بناتے وقت کمہار گیلی مٹی اور خشک مٹی کو ملا کر برتن بنائے، مٹی آپس میں ٹھیک طرح جڑ نہ پائے اور برتن کمزور بنے گا۔ پھر لوہار نے کہا کہ آپ سانچے میں ڈلائی تیز کرو، مسئلہ حل ہو جائے گا، اور پنکھے کی ٹنڈ کی آواز سن کر ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا اندرونی ڈھانچہ درست نہیں۔ پگھلی ہوئی دانت کو سانچے میں تیزی سے ڈالیں، تمام دانت ایک ٹمپریچر پر ہوگی اور ساتھ ٹھنڈی ہو کر آپس میں مضبوط جوڑے گی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر اور وہاں موجود تمام انجینئر لوہار کا طریقہ کار اور مہارت دیکھ کر حیران رہ گئے اور بڑے احترام کے ساتھ اس لوہار کو واپس گھر بھیجوا دیا۔ دانت کی دلائی کی رفتار کا نئے سرے سے تعین کیا گیا اور پھر تیزی کے ساتھ دلائی سے بنے پنکھے جب چلائے گئے تو پہلے 60,000 چکر فی منٹ پر کئی دن گھمائے گئے، پھر مشین سے نکال کر لیبارٹری میں جانچے گئے۔ پنکھے بہترین شکل میں تھے اور کسی قسم کی نقصان یا ٹوٹ پھوٹ کے شواہد نہ ملے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پنکھے کی مضبوطی دیکھتے ہوئے مشین کی رفتار اور تیز کرنے کا فیصلہ کیا اور پنکھے 80,000 چکر فی منٹ پر گھمائے گئے۔ پھر لیبارٹری میں تجزیہ ہوا اور 80,000 RPM پر بھی پنکھے بغیر نقصان کے چلتے رہے۔ یوں پاکستان کی پہلی گیس سینٹریفیوج کا حتمی نقشہ بنا کر بڑے پیمانے پر پیداوار شروع ہوئی۔ اس مشین کا سرکاری نام پاکستان 1 یا P1 رکھا گیا، مگر اٹامک انرجی کمیشن کے چند نوجوان انجینئرز نے اس لوہار کی یاد میں اس مشین کو بابی کی مشین کہنا شروع کر دیا۔ ایک ہنرمند کے تجربے نے مشین کی تیاری نے کئی مہینے کا وقت بچا لیا۔ سن 1978 میں پاکستان کا ایٹمی ایندھن بنانے کا کارخانہ مکمل اور بڑے پیمانے پر کام کرنا شروع ہو گیا۔ قطار در قطار ہزاروں کی تعداد میں کڑی بابی کی مشینیں افزودہ یورینیم اگلنے لگی۔ اس پاکستانی گیس سینٹریفیوج کے ڈیزائن میں بعد کے سالوں میں مزید بہتری لا کر رفتار اور بڑھا دی گئی ہے اور آج گیس سینٹریفیوج B4 2 لاکھ چکر فی منٹ پر گھومتے ہیں۔ پاکستان کے تجربہ کار ہنرمندوں کی اہم دفاعی منصوبے میں شامل ہو کر ان کی جدی پشتی علم سے مستفیض ہونے کی روایت جاری ہے۔ ناظرین، لیکوڈ ایندھن سے چلنے والے غوری میزائل بنانے کے بعد جب ٹھوس ایندھن والے شاہین میزائل بنانے کی ضرورت پڑی تو بھی یہی فیصلہ کیا گیا کہ نئے سرے سے تحقیق کی جائے۔ مختلف پرزے بنانے میں عوام میں موجود
موجود تجربہ کار مستری، لوہار، ویلڈر اور دیگر کاریگروں سے مدد لی جائے۔ اسی حکمت عملی کی وجہ سے پیر شاہین میزائل بھی انتہائی کم وقت اور کم لاگت میں بنا۔ دوستو تو یہ تھی پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں ایک غریب محنت کش لوہار کی داستان، جو یقیناً آپ کو دلچسپ لگی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی ویڈیو دیکھتی رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔